کہ یہ جو پی ٹی آئی سے اڑ رہے ہیں پنچھی خان صاحب کی پارٹی سے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، تھوڑی سی ہمیں وہ اپڈیٹ دیجئے ایاز، اور یہ بھی بتائیے کہ اور بھی اس طرح کی جو اڑان ہے وہ متوقع ہے آنے والے دنوں میں، اور اسکور بھی بتا دیجئے آج کا۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگوں نے اپنے اتنے بڑے پلیٹ فارم میں مجھے موقع دیا۔ جہاں تک پنچھیوں کی اڑان کی بات ہے تو اڑان جاری ہے، اور اس اڑان میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے چھوٹے پرندے تھے، لیکن اب بڑے پرندوں کی باری آئی ہے۔ چھوٹے پرندے آپ نے دیکھا کراچی کے کچھ لوگ تھے وہ چلے گئے، پھر پنجاب میں سے 2-4 جو لو پروفائل یا 3rd-4th ٹیئر کے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ وہاں سے چھوڑ کے جاتے رہے۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا نام شیری مزاری، جو تھنک ٹینک بھی جو عمران خان صاحب کا جب کوئی بھی کوئی بڑا پلان سمجھ لیں یا کوئی نیریٹو بلڈنگ سمجھ لیں یا کوئی بھی انہوں نے اگر کوئی بڑا کام کر رہا تھا تو شیری مزاری ان کی ایڈوائزر رہی۔ آپ کو مزے کی بات اور بھی بتا دیتا ہوں آپ کے پینل کو، شاید آپ لوگوں کو پتا ہو، اگر کئیوں کو نہیں پتا ہوگا، تو جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ شیری مزاری صاحبہ ہی جو ہے آپریٹ کرتی رہی ہیں آج تک، جب تک وہ اریسٹ نہیں ہوئی۔ ان کا ٹویٹر ہینڈل جس کو لوگ شاید عمران خان صاحب سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ ٹویٹر ہینڈل بھی شیری مزاری صاحبہ ہی ہینڈل کرتی رہی ہیں۔ تو اس سے بڑی آپ کو بریکنگ نیوز کیا ہوگی کہ جو نیریٹو بلڈ ہوتا تھا اس میں وہ ایک اہم کردار رکھتی تھی۔ ان کا پارٹی چھوڑ کے جانا اور سیاست سے کنارہ کشی کرنا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پنچھی ہیں یا لوگ ہیں، یہ سارے خود امپورٹرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں۔ یہ خود یا تو لائے گئے ہیں یا کسی وجہ سے اس پارٹی میں موجود رہے ہیں۔ ان کی کوئی سیاسی اگر آپ دیکھیں تو وہ سے نہیں تھی، اگر وہ خود کاٹ رکھتے تھے، لیکن جیسے آپ نے ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ پتھر اگر اپنی جگہ پڑا ہوتا ہے تو وہ وزندار لگتا ہے، تو یہ جب اپنی جگہ پہ موجود تھے تو ان کا بڑا وزن تھا، لیکن جب وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں پی ٹی آئی میں ہے تو ان کا وہ وزن بھی ختم ہو چکا تھا، تو اس لیے پھر ان کو ہلانا بڑا آسان ہے، آسان تھا بھی، ایزی ٹارگٹ بھی تھا۔ جس طریقے سے ہم سب کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جس طریقے سے یہ لوگ حکومت میں آئے، یا 2014 کے جلسوں کے بعد جس طریقے سے ان لوگوں کو لایا گیا، تو ان لوگوں کو جو لوگ لے کے آئے ہیں وہ اب لے جا رہے ہیں، یہ ان کے اپنے مہمان ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، جو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ جہاں تک آپ نے سکور کی بات کی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سکور جو ہے نا بہت کہہ سکتے ہو کہ انکاؤنٹیبل ہوگا، آپ گن نہیں سکیں گے، اتنے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس شاید بریکنگ نیوز نہیں آئی، جب میں نے خبر دی تھی دن کو شیری مزاری صاحبہ کی، تو میرے دفتر نے بھی 2 منٹ کی روک گئے کہ نہیں یار شیری مزاری پہ ہم چانس نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میرے پاس بڑی کنفرم خبر ہے، لیکن ابھی میرے پاس خبر ایک اور بھی تھی کہ جب آج ہائی کورٹ نے آرڈر کیا شاہ محمود قریشی صاحب کا، تو کیا مجھ سے دفتر نے پوچھا کہ کیا اسی طریقے سے آج یہ بھی پارٹی چھوڑنے لگے، تو میں نے کہا جی آج نہیں، اور میں نے دفتر والوں کو یہی بتایا کہ یہ آج رہا نہیں ہوگا، یہ پھر اریسٹ ہو جائے گا۔ ابھی میرے پاس خبر یہ آئی ہے کہ جیسی اڈیالہ جیل سے وہ نکلے ہیں ان کو دوبارہ پنجاب پولیس نے اٹھا لیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، مسرت چیمہ صاحبہ اور ان کے جو ہسبینڈ ہے جمشید چیمہ صاحب، ان کو بھی دوبارہ اریسٹ کر لیا ہے ابھی وہاں سے اڈیالہ کی باہر سے۔ تو اس طریقے سے جو اسٹریٹجی ہے وہ اسٹریٹجی اب چل رہی ہے۔ اور اسد عمر صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی جلدی ایک خبر آپ کے پاس آنے والی ہے۔ مجھے آج کسی اپنے سورس نے بتایا کہ میں نے کہا یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ان کو، اور اس میں پرویز الہی صاحب کے بھی نام آ رہا ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب اور جو باقی لوگ وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں، ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے یا اکٹھا ہو رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب بھی بڑی اپنی سیاسی مستقبل کا اعلان بڑی جلدی کرنے والے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کہیں گے جی کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا شاید وہ مقصد اس طریقے سے نہیں جا رہا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ان سے دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ تو خان صاحب کے پاس جو لوگ بچیں گے وہی لوگ بچیں گے۔ میں بتا دیتا ہوں، بابر اعوان صاحب بچیں گے، شہباز گل ویسے ہی بھاگ کے چلا گیا یہاں سے۔ وہ لوگ جو الیکٹیبل ہیں، جو الیکٹ ہو ہی نہیں سکتے، پوسٹر بھی الیکٹ ہو سکتے، وہ لوگ خان صاحب کے ساتھ رہیں گے، جن کو پتہ کہ اگر ہم چلے بھی گئے
تو ہمیں لینا کسی نے بھی نہیں ہے. تو وہ لوگ تو شاید بچ جائیں خان صاحب کے ساتھ, کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا دائیں بائیں ہو کے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. لیکن جو الیکٹیبلز ہیں یا جن کی کچھ سیاسی کاٹ ہے, جو سمجھتے ہیں کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے, وہ اب خان صاحب کے ساتھ آنے والے دنوں میں نہیں رہیں گے. اور یہ اسٹریٹجی شاید چل رہی ہے کہ خان صاحب کو کچھ نہیں کہنا, اور ان کی جو باقی لیڈرشپ ہے شاید ان کو جو ہے وہ اس رستے پہ لگانا کہ وہ خود ہی کنارہ کشی اختیار کر لیں. جی تو اس میں جیلم کے نیلسن منڈیلا کا بھی بتا دیں. نیلسن منڈیلا بچ گیا. نیلسن منڈیلا اگر اس دن ہائی کورٹ سے بھاگتا نا, تو شاید یہ جو لسٹ آئی اس میں سب سے پہلا نام اسی کا ہوتا. تو اس دن تو وہ بھاگ گیا وہاں سے, بٹ اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ کام شاید جاری ہے, اور امید ہے کہ وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ اسی رستے پہ گامزن ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے گا, وہ اس لیے بچے میں کہ ابھی تک وہ نغمے میں آئے نہیں ہے اور انہوں نے کوئی کمٹمنٹ ان کے ساتھ کی نہیں ہے. تو امید پوری ہے کہ وہ بہت جلدی وہ بھی آنے لگے. میں نے بتایا نا کہ خان صاحب کے ساتھ وہ لوگ بچیں گے جو لوگ شاید ان کے پاس کوئی اور چوائس نہ ہو, یا جن کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. آپ دیکھ لیں مراد سعید غائب ہے, کتنا ٹف ٹائم خان صاحب پہ آیا. خالی آ کے جذباتی تقریر کرنے کے بعد مراد سعید غائب ہے, محمود خان غائب ہے. یہ بھی خبر آپ کو دے دوں کہ خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے اب اس کے بعد یہ معاملہ پنجاب کے بعد کے پی میں آنے لگا ہے. کے پی میں آپ دیکھ لیں ترقی فیملی ٹوٹ گئی ہے ساری, عثمان ترقی چلا گیا ہے. میرے پاس بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ شاہرام ترقی, عاطف خان معاف کیجیے گا, اور پرویز خٹک صاحب, یہ بھی بڑی جلدی جو ہے نا اپنی سیاسی لائمل کا اعلان کرنے لگے. وہ صرف اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے پنجاب, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی یہاں پر پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کا ٹارگٹ پنجاب ہے. اگر وہ پنجاب پہ قابض ہو جائے تو سمجھے وفاق پہ قابض ہے, اور پنجاب کے حوالے سے ہر بندے کا فوکس ہے. کے پی ابھی شاید ان کی سیکنڈ پرائیورٹی میں آتا ہے. تو پنجاب کی لیڈرشپ کے حوالے سے جیسی چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی سر, اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے گا خیر خود بخود ہی کے پی میں وہ عمل جو ہے وہاں دہرانا شروع ہو جائے گا. تو میرے پاس تو کافی نمبر ہیں, میں کل بھی آپ کو کچھ 2-3 نمبر دوں گا انشاءاللہ, پھر آنے والے دنوں بھی دوں گا. یہ اعزاز بھی انشاءاللہ ہمارے پاس رہے گا کہ ہم آپ کو روز جی کتنے کھلاڑی آؤٹ ہو رہے ہیں اور کس نے کتنے رنس پہ آؤٹ ہو رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. جی سر ایاز آتے جاتے رہیے گا. جی تھینک یو. میں حاضر سر, میں حاضر. شکریہ ایاز اپڈیٹ دینے کا. میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے بھی بات چیت کی جائے. نادیہ, میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. یہ آپ کراچی کے حوالے سے بھی پہلے بتاتی رہی ہیں, اور اب یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ پنجاب اور کے پی میں بھی یہ معاملہ جو ہے آگے پھیل رہا ہے. ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے پارٹیوں کو بنانا, ان میں لے کر آنا, کبھی کاف بناتے ہیں کبھی پیٹریوٹس بناتے ہیں, اس کی تو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے یہ جو طریقہ کار ہو رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت جس مصیبت میں عمران خان نے اپنے آپ کو ڈالا ہے, اور جو وہ آج انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ طلاق اور سپریشن کا, تو اصل تو ان کی طلاق جو ہے وہ محمد تقی نے اس پہ ٹویٹ کیا کہ اصل طلاق تو آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے, باقی تو بھی چائلڈ کسٹڈی کا پھڈا چل رہا ہے. تو نادیہ ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے, پھر میں باقی اپنے جو ہمارے پینلسٹ ان سے بات کرتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ رضا. جیسے نمبر بتا رہے تھے ایسے کراچی سے 7 تو کنفرم ہے, لیکن 7 سے زائد ہو سکتے ہیں. اسد عمر صاحب کے حوالے سے اطلاعات کل سے گرم ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران اسماعیل ہیں. دیکھیے زیادہ سوچنا اس لیے مشکل نہیں ہوگا. جو چھوڑنے والے ان میں سے کچھ کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو ہارڈ کور پی ٹی آئی تھا, پی ٹی آئی کے ساتھ ہی تھے, ان کے نظریات کے ساتھ, اس کے علاوہ کسی جماعت میں نہیں تھے. وہ طریقہ کار ان کا ڈیفرنٹ ہے کہ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھیں جیسے شیریں مزاری آئیں, انہوں نے بجائے صحت اپنے بچے یہ بتا کر کے, اور وہ بہت جسے کہتے ہیں نا ایک سیف طریقے سے وہ چلی گئی. ان کے اوپر پریشر نظر آ رہا تھا ان کی باڈی لینگویج سے. ایک تو وہ لوگ ہیں, یعنی انہوں نے کہہ دیا ہم اب سیاست میں حصے ہی نہیں لیں گے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جیسے فیاض چوہان صاحب ہیں جو جمعیت کے تھے, اس کے بعد پی ٹی آئی میں آئے, اور انہوں نے آج جس طرح سے اپنے خلاف کہ کتنے لوگ تھے, خان صاحب میری بات نہیں سنتے تھے, اپنی کتھارسس کی, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک طرح سے یہ بتا دیا کہ لسن آئی ایم اویلیبل. اور 3-4 لوگوں کے نام دیے. میں چودھری پرویز الہی کی بھی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں, چودھری سرور سے بھی میں بڑا کلوز تھا, تب بھی میں نے یہ کیا. مطلب یہ کہ آپ جو نئی جماعت بنائیں گے خدا را مجھے اس میں شامل ضرور کیجیے گا, میں ایکٹیو پالیٹکس سے بالکل الگ نہیں ہونا چاہتا. ون آف دوز ہو کین جمپ دی شپ فرام ون ٹو دی ادر. تیسری کیٹیگری وہ ہے رضا جن کو آپ نام مجھے لٹرلی کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں بہت پہلے سے مجھے یقین تھا کہ آفتاب صدیقی چلے جائیں گے. بلال غفار کے لیے میں بہت
मतलब लाइक कैटेगोरिकली मैंने कहा था बिलाल विल आल्सो लीव, और आज अभी थोड़ी देर पहले बिलाल गफ्फार हैज आल्सो लेफ्ट फ्रॉम कराची। उसकी रीजन ये है कि जितने बिल्डर्स होंगे ना, बिल्डर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, ये सब जाएंगे। और इसकी रीजन होती है क्योंकि माजी में भी जब जमातों को तोड़ा जाता है तो एक तो वो बिल्कुल सही तौर पर उनके करप्शन के केसेस होते हैं, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब होते हैं, टैक्स एवेडर्स होते हैं, उनके सामने कहते हैं कि देखिए जी आपके पास दो रास्ते हैं, या इनका जवाब दीजिएगा या जमात छोड़ दीजिए, तो वो ऑप्ट करते हैं हम जमात छोड़ेंगे। दूसरी कैटेगरी वो होती है कि जिनपे लाइक बहुत जोर है, जैसे शाह महमूद पर बिल्कुल होगा आई एम श्योर, जिस तरह असद उमर के ऊपर है, फवाद चौधरी साहब ये थोड़े दिन खामोश रहना चाहते हैं और उसके बाद फिर सामने आएंगे। लेकिन इस सब पूरे मरहले में जैसे आपने रजा कहा ना कि ये कोई तरीका नहीं है। मुझे जो चीज समझ में नहीं आ रही कि पार्टी को आप तोड़ रहे हैं, तो या तो हमने ये डिसाइड किया है कि 9 में एक बहुत बुरा वाकया था, उसकी मजम्मत भी करनी है, और उन लोगों को जिन्होंने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो अगर तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है तो ये क्या स्ट्रैटेजी हुई कि प्लीज आप मजम्मत का बयान दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि आपने इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर ली, then you must try them according to the law of the land. ये चीज मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रही। या फिर मैं ये समझूं कि वाकई जो लोग अलहदगी का इस वक्त ऐलान भी कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉलवर्ड्स हो, सेकंड टियर, थर्ड टियर लीडरशिप हो, उनका कोई भी अमल दखल नहीं था इस पूरे प्लानिंग में और इसकी पूरी एग्जीक्यूशन में। So this is something that we will have to question.